ہماری لوکیلٹی میں ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر شام کے وقت تقریباً 25-30 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ آپس میں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، یعنی جس وقت یہ اپنے عہدوں پر تھے اس وقت تو لوگ ان کا نام لے کر ہی ڈر جاتے تھے کہ یہ اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل قسم کے لوگ تھے۔ لیکن آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی کبا ہوا ہے، کوئی لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور کے سہارے چل رہا ہے، اور کسی سے چلا ہی نہیں جاتا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے پرانے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کے پاس اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اہم وہی شخص ہے اور کسی دوسرے بندے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دوسرے بندے تو بس ایسے ہی یعنی بس نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ بندے ہی نہیں ہیں بلکہ۔ تو یہ اس طرح پھر بندہ جو اپنے آپ کو اہم سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی لاچار ہو جاتا ہے اور دوسروں کا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر رہتے تھے جن کو ایک بڑی ساری گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ تو ایک دن میرے والد صاحب سائیکل پر سبزی لینے جا رہے تھے تو آگے سے اس کی گاڑی آ گئی، تو وہ جناب اس کو بریکنگ لگانی پڑی، تو اس نے بہت برا محسوس کیا کہ جی آپ کو سائیکل لے کر ادھر آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو والد صاحب نے اس کا یہ کہا یہ محلے کی گلی ہے، سڑک ہے، تو اس میں تو کوئی اتنا مذائقہ نہیں، آپ یہاں اتنی سپیڈ سے کیوں آ رہے ہیں، ذرا آہستہ آ جاتے آپ۔ لیکن اس نے بہت برا محسوس کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جسٹ 2-3 ایئرس کے بعد ہی وہ بندہ ریٹائر ہو گیا۔ جب ریٹائر ہو گیا، پروٹوکول ختم ہو گیا، سرکاری جو امراءات ملازمین تھے وہ ختم ہو گئے، تو اس کے بعد محلے میں اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، اور وہ پھر بس ایسے ہی منہ اٹھا کے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا کہ جی وہ جناب دیکھیں جی، بینک سے مجھے پینشن کریڈٹ نہیں ہو رہی ہے، بینک والے میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو آپ میری ہیلپ کریں، آپ میرے ساتھ جائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ مجھے تنگ نہ کریں، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، پھر میں نے والد صاحب کو بتایا یہ وہی بندہ ہے جو اس وقت بندوں کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، اور آج یہ معمولی کام کے لیے یہ آیا ہوا ہے کہ جی وہ بینک والے میری پینشن نہیں کریڈٹ کر رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ ایک وقت میں اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہا تھا یا ناخدا بنا ہوا تھا یا کیا کچھ سمجھ رہا تھا، وہ چند ہی سالوں بعد جناب وہ زیرو پر آ گیا، یعنی وہ ڈاؤن ہو گیا۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں، ہم اپنی زندگی میں جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے اہم بس میں ہی ہوں اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ صرف ایک وہم ہوتا ہے کہ میں سب سے اہم ہوں۔ اور جو ہی یہ وہم ختم ہوتا ہے، یہ بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بندہ اگر بزنس بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی اس کی اولاد اس کو سائٹ پر کر دیتی ہے کہ جناب آپ بابا جی، آپ یو آر اولڈ مین، آپ گھر بیٹھا کریں اور آپ دفتر میں نہ آیا کریں، بزنس میں نہ آیا کریں، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ چاہے وہ اس کو تباہ برباد کر دیں، لیکن ابا جی کو ایک کارنر کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو تو ایسے دیکھا گیا کہ ابا جی کے منورنجن کے لیے وہ 2-3 میڈز رکھ دیتے ہیں، کوئی فیمیل نرسیں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو دوائی کھلائیں اور ان کو مطلب جو بھی ان کی خدمت کریں، لیکن وہ ان کو بزنس میں نہیں گھسنے دیتے۔ یعنی کہ وہ بندے کا جو وہم ہوتا ہے نا کہ اس نے اتنی بڑی امپائر قائم کر لیا، اتنا بڑا اس نے اچیومنٹس کر لی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری فارغ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے بندے کو جو ہے اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے، اور اخیر میں جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد وفات پانے سے پہلے ہی جب وہ بوڑھا ہوا ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوا ہوتا ہے، پھر بندہ ہوتا ہے اور بندے کا رب ہوتا ہے، باقی اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھیں اور بندوں والی حرکتیں کریں اور بندگی کا اظہار کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، تو ہمیں اپنے جو انٹر پرسنل ریلیشنز ہیں یا حقوق العباد ہیں ان میں بھی ہمیں اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔